نصیر خواجہ اجمیر اس لیے ہیں کریم کہ ہے ازل سے محمد کا گھرانہ غریب نواز۔ آج ناظرین 6 رجب المرجب ہے اور آج کے یوم کو نسبت حاصل ہے جگر گوشہ بطول سلطان الہند عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ سیدنا خواجہ غریب نواز کا جو وصال تھا وہ بھی بڑا باکمال تھا۔ جی 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 حضرت خواجہ عبداللہ اقمدسی دہلوی نے لکھا ہے کہ سیدنا غریب نواز کا جب وصال ہوا تو یہ بات مشہور ہے کہ آپ کی پیشانی مبارک پر لکھا گیا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا محبوب ہے اور اللہ کی محبت میں گیا ہے۔ سبحان اللہ آپ حسنی حسینی نجیب الطرفین صحیح النسب سید ہیں۔ سبحان اللہ۔ کچھ روایات میں کتب میں یہ بھی ملتا ہے کہ ہم حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جاتے ہیں تو جو چوکھٹ پہ اشعار لکھے ہیں گنج بخش فیض عالم مسخر نور خدا، یہ بھی قبلہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے جاتے ہوئے لکھے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا کہ یہ تو نور خدا کے مظہر ہیں۔ بے شک بے شک۔ نا کے سارا پیر کامل کامل آرا رہنما، تو یہ جو کاملیت ہے مشائخ کی اس کو آپ نے فرمایا کہ نا کے سارا پیر کامل، کہ یہ جو ان کی کاملیت ہوتی ہے یہ ناقصوں پر ظاہر ہوتی ہے۔ بے شک۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کے مرشد گرامی سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ پھر مرشد گرامی کی 20 سالہ خدمات کے نتیجے میں آپ کے مرشد نے آپ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ سبحان اللہ۔ کچھ جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف قوالی رہ گئی ہے اور حضرت کی تعلیمات جو کتابیں ان کی مختلف ملتی ہیں، روایات میں آتا ہے کچھ کتابیں بھی انہوں نے لکھی جو ہم تک پہنچی، ان کی تعلیمات آستانوں نے وہ تعلیمات چھوڑ دیں اور صرف قوالی کی طرف اور وہ دھمال کی طرف ہم چلے گئے۔ کچھ جگہ، سب کا میں نہیں کہتا، کچھ جگہ کا کہتا ہوں، تو اس حوالے سے ذرا روشنی ڈالیں۔ تو خواجہ غریب نواز کی یہ رواداری تھی کہ ہندو جو ہیں وہ بچن سنتے تھے، مزامیر کے مزے لیتے تھے، تو آپ نے بھی قوالی کو رائج فرمایا جی جی کہ یہ قوالی سن کے ہمارے قریب آئیں گے۔ تو پھر کیا ہوتا جب قوالی ختم ہوتی تو اختتام پہ قرآن کریم کی آیات پڑھی جاتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان۔ تو ہندوؤں کو یہ آیات سننے کا جب موقع ملا تو انہوں نے پھر سیکھنے کی کوشش کی کہ ان آیات میں کیا بیان ہوا، اس طرح وہ اسلام کے قریب ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ نصیر خواجہ اجمیر اس لیے ہیں کریم کہ ہے ازل سے محمد کا گھرانہ غریب نواز۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ نور میڈیا کے پلیٹ فارم سے ایک اور پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ناظرین 6 رجب المرجب ہے اور آج کے یوم کو نسبت حاصل ہے جگر گوشہ بطول سلطان الہند عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا یوم وصال ہے، تو اس حوالے سے خصوصی پروگرام نور میڈیا کی ٹیم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہے۔ آج ہمیں برصغیر پاک و ہند میں یہ جو اسلام کی بہاریں نظر آتی ہیں، ان میں ان بزرگان دین کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ لاکھوں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر دین اسلام کو قبول کیا۔ تو آج ہم حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سیرت کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے۔ آج کی شخصیت جو ہمارے ساتھ نشست میں موجود ہے، اس سے پہلے بھی آپ ان کو ہمارے پروگرام میں دیکھ چکے ہیں۔ آپ کی پرزور فرمائش پر حضرت کو ہم نے دوبارہ تکلیف دی اور حضرت کا شکریہ بھی آپ نے میں ٹائم عنایت فرمایا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عظیم علمی اور روحانی شخصیت حضرت علامہ مفتی محمد صدیق سعدی صاحب۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، کرم ہے۔ پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے خصوصی شفقت فرمائی۔ ذرا نوازی آپ تشریف لائے اور مجھے اس خدمت کی سعادت عنایت فرمائی ہے، یہ تو آپ کا شکریہ کہ آپ ہمیں یاد رکھتے ہیں۔ حضرت گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ولادت کہاں ہوئی اور آپ کے خاندانی پس منظر کے بارے میں ذرا بتائیے۔ حضرت خواجہ غریب نواز آپ سیستان میں، جو ایران کے نواح میں ایک علاقہ ہے، وہاں پہ آپ کی ولادت ہوئی 1142 عیسوی میں۔ ایک بہت امیر خاندان اور مالدار خاندان کے فرد تھے۔ تو آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت سیدنا
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 12 واسطوں سے ملتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، آپ حسنی حسینی نجیب الطرفین صحیح النسب سید ہیں، سبحان اللہ، اور آپ کے جو ابتدائی تعلیم تھی آپ نے 9 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیا تھا، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، تو پھر 6 سال آپ نے درسیات پڑھی، قرآن کریم کا ترجمہ، تفسیر، حدیث، فقہ وغیرہ، اور پھر جب آپ کی عمر مبارک 15 سال ہوئی تو آپ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا، تو پھر گھریلو جو مصروفیات تھیں ان میں آپ باغ کی خدمت کرنے لگے۔ آپ کا ایک بہت بڑا باغ تھا، وہاں پر آپ ڈیوٹی کرتے تھے، تو یہ آپ کا ایک خاندانی پس منظر ہے۔ تو اس پس منظر میں جب آپ خاندانی روایات کے مطابق اپنے مال کی دیکھ بھال کر رہے تھے، باغ میں تھے، تو حضرت خواجہ ابراہیم کندوزی آپ گزرے، تو آپ نے انہیں کچھ چیز لقمہ جو ہے ایک عنایت فرمایا۔ وہ لقمہ کھانا تھا کہ آپ کے دل و دماغ کی دنیا بدل دی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ نے سب کچھ ترک کیا، اور پھر اگلی جو زندگی تھی تقریباً 17 سال 17 سال، 17 سال 32 سال کی عمر تک آپ پھر مسلسل علم دین حاصل کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس دوران کہاں کہاں وہ سفر کرتے رہے؟ آپ کی روایت میں کتب میں ملتا ہے کافی دور دراز علاقوں میں اصول تعلیم کے لیے جاتے رہے۔ آپ کے جو علمی اسفار ہیں وہ بہت زیادہ اسفار ہیں، اور ظاہری سی بات ہے 32 سال کی عمر تک جو آپ نے علم دین حاصل کیا، تو اس میں ایک ہی جگہ پہ نہیں بیٹھے رہے، بلکہ سمرقند، بخارا، بغداد، حرمین شریفین، ان علاقوں کا آپ نے سفر فرمایا، تو آپ کے سازہ کی بھی تعداد کثیر ہے، لیکن جو آپ نے اصل علم ظاہر جی جی جی، جو حاصل کیا وہ 32 سال تک آپ کا عرصہ محیط ہے۔ پہلے جو 15 سال ہے 9 سال کی عمر میں حفظ کیا، اور پھر 6 سال مسلسل درسیات پڑھتے رہے، پھر اس کے بعد جو 17 سال ہے مسلسل علم دین جو ظاہری علوم ہیں ان کی تحصیل میں آپ نے وقت لگایا ہے۔ تو ظاہری علوم ہی اصل میں بندہ مومن کو باطنی علوم علم مکاشفہ تک لے جاتے ہیں۔ اگر کوئی مرشد کامل میسر آ جائے تو پھر وہ عالم ربانی بنتا ہے اور علم مکاشفہ تک پہنچتا ہے۔ تو سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے 32 سال تک جو علم حاصل کیا وہ ایک طرف، لیکن پہلے جو 15 سال آپ کی زندگی کے تھے جی جی جی، ان قلیل ایام میں بھی آپ نے بہت زیادہ کثیر علم حاصل کر لیا تھا، جس کی بنیاد پر ہی آپ کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ میں مزید علم دین حاصل کروں، اور اس طرح آپ نے پوری دنیا کے سفر فرمائے اور علم دین حاصل کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد گرامی کون ہیں؟ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کے مرشد گرامی سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ جب ان کی بارگاہ میں پہنچے تحصیل علوم ظاہری کے بعد، جب آپ کی عمر مبارک 32 سال تھی، تو خواجہ عثمان ہارونی کی جو درگاہ تھی وہاں پر آپ بحیثیت خادم آپ تشریف لے گئے، مرشد کی خدمت کرتے تھے، اور مرشد گرامی کی جو اولین ڈیوٹی تھی وہ رات کا جو سونے کا لباس تھا جو آپ پہن کر سویا کرتے تھے وہ آپ کی ذمہ داری تھی اس کو سنبھالنا۔ تو اس ذمہ داری کو آپ ادا کرتے کرتے مرشد کے اتنے قریب ہوئے کہ پھر مرشد گرامی کی 20 سالہ خدمات کے نتیجے میں آپ کے مرشد نے آپ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا، سبحان اللہ، سبحان اور پھر وہاں سے سیدنا خواجہ غریب نواز کو مقبولیت اور قبولیت کا شرف حاصل ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ پر خاص نظر شفقت فرمائی اور آپ کو پھر ہندوستان کی جاگیر عطا فرما دی۔ آپ نے ذکر کیا اپنے مرشد گرامی کے ہمراہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ حرمین شریفین کے سفر پر روانہ ہوئے، پھر وہاں سے مختلف جگہ سے ہوتے ہوئے آپ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر تشریف لائے، وہاں پر اعتکاف کیا۔ آج بھی وہاں پر ہم داتا دربار جاتے ہیں تو وہ ان کی اعتکاف والی جگہ آج بھی وہاں پر محفوظ کی ہوئی ہے کہ یہاں پر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے۔ تو اس حوالے سے ذرا بتائیں ان قیام یہاں پر آ کر کیسے گزرے لاہور کی سرزمین پر؟
سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ حرمین شریفین سے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت حاصل فرما کے ہندوستان کی طرف تشریف لائے تو بغداد آپ نے کچھ عرصہ قیام فرمایا. خواجہ عبداللہ انصاری ہروی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں بھی رہے. پھر کچھ تذکرہ نگاروں نے سیدنا غوث الاعظم سے بھی آپ کی ملاقات کا ذکر کیا ہے. بغداد سے پھر آپ واپس ایران، عراق ان راستوں سے ہوتے ہوئے افغانستان غزنی سے لاہور تشریف لائے. جی لاہور سے پھر آپ دہلی، ملتان سے دہلی اور دہلی سے پھر اجمیر تشریف لے گئے. تو اس دوران جو آپ نے جتنے بھی مزارات آیا وہاں پہ آپ حاضری دیتے دیتے پہنچے. تو یہاں پر آپ کو جو کیف و سرور حاصل ہوا حضور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے، تو آپ نے یہیں پر پھر کچھ عرصہ خلوت فرمائی، سبحان خلوت نشین رہے. اور اس دوران جو روحانی ہدایات آپ کو حضور خواجہ داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل ہوئیں، آپ نے ان کو بآسن طریق ہندوستان پر نافذ فرمایا. تو دیکھا جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے آپ کو داتا صاحب کے حضور حاضری میسر آئی، اور یہاں سے پھر آ کے آپ نے اپنی اگلی جو تبلیغ دین کی اصل زندگی ہے اس کا آغاز فرمایا اور اجمیر میں قیام فرمایا. اور تا دم زیست اجمیر میں ہی آپ نے اپنی جو خدمات تھیں دینی اعتبار سے، اصلاحی اعتبار سے وہ سر انجام دی اور اجمیر کو اسلام کا مرکز بنا دیا. کچھ روایات میں کتب میں یہ بھی ملتا ہے کہ ہم حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جاتے ہیں تو جو چوکھٹ پہ اشعار لکھے ہیں گنج بخش فیض عالم مسخر نور خدا، یہ بھی قبلہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے جاتے ہوئے لکھے. جی بالکل ایسی بات ہے. جیسا کہ عرض کیا میں نے، داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ آپ نے جو چلہ کشی کی یا خلوت گزیر رہے، عبادت و ریاضت کرتے رہے، تو ان کیفیات کو داتا صاحب کے حضور سے جو آپ کو میسر آئیں ان کو آپ نے اس شعر میں لکھ دیا، گنج بخش فیض عالم، سبحان اللہ، کہ یہ گنج بخش ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کوئی ایک اصول دیتا ہے، کوئی دو اصول دیتا ہے، کوئی تھوڑا نوازتا ہے، کوئی زیادہ نوازتا ہے. آپ نے فرمایا یہ تھوڑے زیادہ کا نہیں ہے، یہ تو گنج بخش ہے، یہ خزانے عطا فرما، سبحان اللہ، سبحان اللہ. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، کہ یہ تو نور خدا کے مظہر ہیں. بے شک، بے شک. نا کے سارا پیر پیر کامل کامل آرا رہنما. رہنما. تو یہ جو کاملیت ہے مشائخ کی، اس کو آپ نے فرمایا کہ نا کے سارا پیر کامل، کہ یہ جو ان کی کاملیت ہوتی ہے یہ ناقصوں پر ظاہر ہوتی ہے. بے شک. جو ناقص ہے وہ یہاں پہ آ کے فیض لیتے ہیں. اگر کوئی گناہ گار ہے تو وہ طاعت شعار بن جاتا ہے، بے شک. کوئی نیک ہے تو وہ پیکر تقویٰ بن جاتا ہے. ان بزرگوں کی بارگاہ سے اسے جو خیرات عطا ہوتی ہے یہ پھر ناقصوں کے لیے کامل ہوتے ہیں، یعنی انہیں کامل بنانے والے ہوتے بے ہیں. شک، بے یہی بات حضور غوث الاعظم نے فرمائی کہ نیک اور بد دونوں میرے ہیں. یہ ہے کہ نیک میرے ہیں اور جو بد ہیں میں ان کے لیے ہوں، سبحان کہ اللہ، میں ان کا سبحان اللہ، تزکیہ کر کے انہیں جنت تک لے جانے والا ہوں. سبحان تو اللہ. یہی فلسفہ سیدنا غریب نواز نے داتا صاحب کے حضور سے جو کیفیات حاصل کی تھی اور ان کو اس شعر میں بیان کیا، اسی فلسفے کو بیان کیا کہ یہی اصل میں اولیاء کرام کی زندگی کا مطمع نظر ہے کہ کوئی ناقص بھی آئے تو اس بارگاہ سے کامل ہو کے جاتا ہے. آپ یہاں سے پھر اجمیر شریف تشریف لے کر گئے. جب آپ اس وقت وہاں گئے، وہاں ایک غیر مسلم حکمران تھا. مسلمانوں کی حکومت تو تھی نہیں، مسلمان تو نہ ہونے کے برابر تھے. تو اس وقت ان کو تبلیغ میں کتنی مشکلات آئیں. آج تو تبلیغ کرنا تھوڑا سا ہمارے پاکستان میں آسان ہے کہ یہاں 99% مسلمان ہی ہیں، لیکن ایک ایسی جگہ تبلیغ کرنا جہاں پر ساری غیر مسلم ہیں، اور پھر کتب میں ملتا ہے کہ 90 لاکھ ہندوؤں کو آپ نے کلمہ پڑھایا. تو ان کی اس سیرت کے حوالے سے ذرا روشنی ڈالیں. جو مشکلات حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھی ہیں یہ ہر ولی کی زندگی کا ایک حصہ ہے. اللہ رب العزت ان حاسدین اور معاندین کے شر سے اپنے ولیوں کو
محفوظ بھی فرماتا ہے اور انہیں یہ حوصلہ دیتا ہے کہ یہ اسے برداشت کر سکے۔ جی جی بے شک۔ جب اجمیر شریف میں شہرت پھیلی کہ اس طرح کا بندہ ہے، وہ گزری ہوئی باتیں بتا دیتا ہے، آنے والے احوال بتا دیتا ہے، چیزوں کی حیت چینج ہو جاتی ہے، گناہ گار جاتا ہے تو نیک بن جاتا ہے، پرہیزگار ہو جاتا ہے، گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو کیفیات جب بدلتی ہوئی دیکھی اور آپ کی شہرت پھیلی، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ پرتھوی راجا کا ایک بیٹا بھی حضور غریب نواز کے ہاتھوں مسلمان ہو گیا تھا۔ بے شک۔ تو یہ ساری چیزیں جب اس نے دیکھی تو اس کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی، تو اس نے پھر ستانا شروع کر دیا اور یہاں تک ستایا کہ بالآخر آپ کو کہنا پڑا کہ ہم نے اس کو زندہ گرفتار کر کے حوالے کر دیا ہے۔ تو پھر یہی ہوا کہ شہاب الدین غوری کی فوج آئی اور اس سے پرتھوی راجا لڑا اور زندہ گرفتار ہو گیا۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ چیزوں کو، یہ جو بظاہری کثافتیں ان کی آنکھوں کے آگے حائل نہیں ہو سکتی، جی جی بے شک۔ وہ منظر مستقبل کا بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے اور میں نے اس مقام پہ کیا صبر کرنا ہے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھوں اگر پرتھوی راجا کے بیٹے کے مسلمان ہونے کی خبر ہے تو آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ آپ کا حلقہ اثر جو تھا، جو دینی دعوت کی تاثیر تھی، وہ کہاں کہاں تک پہنچی۔ جی جی بے شک۔ اسی لیے مبالغتاً یہ کہا جاتا ہے کہ 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا، یعنی وہاں پر اگرچہ پہلے بھی مسلمان تھے لیکن جس تعداد میں خواجہ غریب نواز کے ہاتھوں لوگ مسلمان ہوئے، یہ آپ ہی کا خاصہ ہے۔ بے شک بے شک۔ بلا شک و شبہ لاکھوں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے اور علم دین کے کئی چراغ روشن ہوئے، ہدایت کے چراغ روشن ہوئے اور اجمیر جو ہندوؤں کی بستی تھی وہ مسلمانوں کا علاقہ بن گیا۔ جی بے شک۔ پھر آپ نے خلفاء بھی اپنے ایسے دیے، کہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو یہ جو تعلیمات انہوں نے دیں، پھر ان کے جو خلفاء تھے آگے، انہوں نے بڑے احسن انداز کے ساتھ پہنچایا، پورے دنیا میں اسلام کو پھیلایا۔ تو سلسلہ چشتیہ کی جو تعلیمات انہوں نے دیں، وہ اس پر ذرا روشنی ڈالیں۔ سلسلہ چشتیہ جو ہے اس کی جو خاص امتیازی حیثیت ہے وہ رواداری ہے، کہ ہمیشہ ان مشائخ نے رواداری کا درس دیا کہ روادار بن کے رہو۔ تم اگر کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے تو کم از کم اسے اسلام کا دشمن بھی مت بناؤ، صحیح۔ اسے اسلام کے قریب لانے کی کوشش کرو۔ تو خواجہ غریب نواز کی یہ رواداری تھی کہ ہندو جو ہیں وہ بچن سنتے تھے، مزامیر کے مزے لیتے تھے، تو آپ نے بھی قوالی کو رائج فرمایا جی جی کہ یہ قوالی سن کے ہمارے قریب آئیں گے۔ تو پھر کیا ہوتا، جب قوالی ختم ہوتی تو اختتام پہ قرآن کریم کی آیات پڑھی جاتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان۔ تو ہندوؤں کو یہ آیات سننے کا جب موقع ملا تو انہوں نے پھر سیکھنے کی کوشش کی کہ ان آیات میں کیا بیان ہوا، اس طرح وہ اسلام کے قریب ہو گئے۔ خواجہ غریب نواز کے خلیفہ حمید الدین ناگوری جو ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب ناگور تشریف لے گئے تو وہاں پر بشنوئی اور جینی فرقہ تھا جو گوشت بالکل نہیں کھاتے تھے۔ اچھا۔ تو آپ نے وہاں پہ جا کے گوشت پر پابندی لگا دی کہ گوشت نہیں کھانا، ہم نے درگاہ میں گوشت نہیں پکے گا، حتیٰ کہ آپ نے اس فرقے کو اسلام کے قریب کرنے کے لیے وصیت تک فرما دی کہ میری جو ایصال ثواب کی دعا ہوگی اس میں بھی گوشت نہ رکھا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ناگور جو ہندوؤں کا مرکز تھا آج وہ مرکز اسلام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مسلمان جو سلسلہ چشتیہ کے ذریعے ہوئے، ان کو رواداری کے ذریعے مسلمان کیا گیا، پیار اور محبت اور کردار کے ذریعے انہیں اسلام کے قریب کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں ہندو اپنا دھرم چھوڑ کے دین اسلام قبول کر گئے۔ اچھا حضرت، آپ نے تعلیمات کا ذکر کیا، آپ بھی سمجھتے کہ ہماری کافی خانقاہیں اس وقت ان کی تعلیمات کو فالو بھی کر رہی ہیں، لیکن کچھ جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف قوالی رہ گئی ہے اور حضرت کی تعلیمات جو کتابیں ان کی مختلف ملتی ہیں، روایات میں آتا ہے کچھ کتابیں بھی انہوں نے لکھی جو ہم تک پہنچی، ان کی تعلیمات، آستانوں نے وہ تعلیمات چھوڑ دیں اور صرف قوالی کی طرف اور وہ دھمال کی طرف ہم چلے گئے۔ کچھ جگہ، سب کا میں نہیں کہتا، کچھ جگہ کا کہتا ہوں، تو اس حوالے سے ذرا روشنی ڈالیں۔ قوالی جو ہے بیسک قوالی کی نفی ہم نہیں کہہ رہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوؤں کو مسلمان کرنے کے لیے ایک آلہ اور ہتھیار کے طور پہ جی 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 جی۔
تو آپ مجتہد بھی تھے، فقہ حنفی آپ نے پڑھی تھی، اور خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہدایہ پہ جو حاشیہ لکھا تھا وہاں پہ میں نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ فجر کی نماز روشنی میں ادا کرو۔ تو الغرض یہ فقہا اور مجتہد درجے کے مشائخ تھے، انہوں نے قوالی کو بطور ہتھیار استعمال کیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ قوالی کے ذریعے آپ مسلمان ہو گئے ہیں، آپ ضرورت نہیں رہی، تو حضرت خواجہ غریب نواز کے جو شاگرد آگے خواجہ نظام الدین اولیاء ہے، جی تو انہوں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ آپ مسلمان ہو چکے ہیں، آپ قوالی کی ضرورت نہیں ہے، تو انہوں نے قوالی پہ پابندی لگا دی، اچھا اس حکم کو آپ نے ختم فرما دیا۔ صحیح آپ بطور رسم کہیں کہیں قوالی وہ جاری تھی، تو رسم کو زندہ رکھا گیا۔ یہ درجہ اباحت میں آتی ہے، مباحات میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن اب ہم قوالی میں پڑھ کے مباحات میں پڑھ کے اس درجہ پہ آ گئے ہیں کہ ہم نے اپنا دین ہی قوالی کو بنا لیا، جی ایسے ہے اور ہم نے یہ باور کروا دیا کہ شاید ہمارے جو یہ مشائخ تھے خواجہ غریب نواز اور صوفیاء چشت، ان کا مقصد ہی صرف صبح سے شام تک قوالی تھا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ تو یہ غلط تصویر ہمیں پیش کی جا رہی ہے۔ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، زاہد تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، اور صبح سے شام تک تربیت و تعلیم کا حلقہ آپ کا قائم رہتا جی تھا۔ بے شک بے شک آپ کی تعلیمات ایک روشن باب ہیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کتابوں کا، تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ملفوظات آپ نے ترتیب جی کی، اسی طرح آپ کے ملفوظات آگے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے، قطب الدین بختیار کاکی کے ملفوظات حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر نے، اور پھر خواجہ فرید کے ملفوظات حضرت نظام الدین اولیاء نے، اور پھر حضرت نظام الدین اولیاء کے ملفوظات آپ کے مریدین نے، امیر خسرو نے اور حسن سنجری نے یہ ترتیب دی ہیں۔ اسی طرح حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کے ملفوظات ہیں۔ تو یہ ملفوظات نگاری کا جو سلسلہ خواجہ غریب نواز نے شروع کیا تھا، وہ آپ کی آنے والی جو روحانی اولاد تھی اس نے جاری رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہشت بہشت کے نام سے یہ سارے ملفوظات جمع ہیں، اور یہ بھی ایک علمی خدمت تھی جو ہمارے مشائخ نے سر انجام دی ہے۔ تو بات یہ نہیں ہے کہ قوالی اور تعلیمات دینیہ منافی ہیں۔ جی قوالی کو ہندوؤں کو مسلمان کرنے کے لیے شروع کیا گیا، خواجہ نظام الدین اولیاء نے اس کو ختم فرما دیا، یعنی مزامیر کو جو ہے وہ ہٹا دیا، ویسے سماع جاری رہا۔ قرآن و حدیث کا سماع ہوتا تھا، جیسے ہم نعت خوانی کرتے ہیں، اچھے اشعار پڑھے جاتے ہیں، فارسی کا کلام پڑھا جاتا تھا، لیکن بغیر ساز کے اور مزامیر کے حضرت نظام الدین اولیاء نے قوالی کو جاری رکھا۔ تو مزامیر جو ہیں انہیں بنیادی طور پر ہندوؤں کو قریب لانے کے لیے شروع کیا گیا تھا، تو بعد کے مشائخ نے اس کو ختم کر دیا۔ تو آج اس کا کوئی داعیہ پایا نہیں جاتا کہ ہم اس قوالی کو ضروری منعقد کریں، اگر اس کو ترک کر دیا جائے تو فی زمانہ یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ ماشاءاللہ حضرت بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں آپ۔ اس وقت اجمیر شریف میں حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف جاری ہے، اور لاکھوں زائرین اس وقت حاضری دے رہے ہیں پوری دنیا سے۔ حضرت کا وصال کب ہوا؟ 6 رجب کو، اور اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کریں، اور جب وہ اس دنیا سے تشریف لے کر گئے تو وہ جو وہاں پر معاملات ہوئے اس حوالے سے بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ سیدنا خواجہ غریب نواز کا جو وصال تھا وہ بھی بڑا باکمال تھا۔ جی حضرت خواجہ عبداللہ مودودی دہلوی نے لکھا ہے کہ سیدنا غریب نواز کا جب وصال ہوا تو یہ بات مشہور ہے کہ آپ کی پیشانی مبارک پر لکھا گیا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا محبوب ہے اور اللہ کی محبت میں گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان یعنی اللہ کا محب بھی تھا اور اللہ کا محبوب بھی تھا۔ تو اسی بات کو شرح سنہ میں علامہ بربہاری نے فرمایا کہ جو مومن ہوتا ہے اسے 3 بشارتیں یعنی موت کے وقت ہوتی ہیں، 3 قسم کی بشارات موت کے وقت ہوتی ہیں۔ ان میں مومن کے لیے جو بشارت ہے وہ یہ ہے کہ اسے جنت کی اور رضائے خداوندی کی بشارت سے نوازا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ تو آپ کو یہ کمال حاصل ہوا، اور پھر جو آپ نے زندگی حاصل کی، آپ تہ مزار چلے گئے، آج بھی وہ رواداری جاری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صبح ہوتی ہے مسلمان بھی آپ کے مزار پہ حاضری دیتے ہیں، ایسی ہے اور جب ہندو بھی گزرتا ہے تو وہ بھی خواجہ غریب نواز کی چوکھٹ کو چوم کے جاتا ہے اپنے کام پہ، بے شک کہ اس حاضری سے مجھے برکت نصیب ہوگی۔
تو یہ تعلیمات تھیں، یہ ان کا کردار تھا کہ آج بھی وہ تعلیمات اور کردار زندہ ہے۔ اسی لیے آپ کے اعزاز میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور اس کی محافل منعقد ہوتی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے جو مجاورین حضرات ہیں وہ تعلیمات کو اجاگر کریں، نہ کہ صرف رسوم کو لے کر چلیں اپنے ذاتی مفادات کی خاطر دینی تعلیمات کو پیچھے چھوڑ دیں اور رسوم کو آگے کریں اور اسلام کا ایک نیا جو حلیہ ہے وہ بگاڑ کر پیش کریں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ خواجہ صاحب کی جو تعلیمات ہیں انہیں زندہ کیا جائے۔ حضرت، گفتگو تو کافی دیر ہو سکتی ہے، آپ کی مصروفیات بھی ہیں، اب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے آج کے پروگرام کے لیے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ کے ساتھ نشست کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، انشاءاللہ جلد آپ کے ساتھ ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ہمیں اور ہماری ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔